محمد علی آئے ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہیلو غالب بھائی، کیا حال چال ہے؟ بس میں ٹھیک، آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ ابھی یہ جو پاکستان میں ملوں کا چل رہا ہے نا، یہ ویڈیوز وغیرہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں یار پاکستان میں ایجوکیشن وغیرہ نہیں ہے، تو یعنی اس طرح کے بہانے بنا کے. تو یہ اسلام میں وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اسلام میں کوئی فالٹ نہیں ہے، فالٹ مولویوں میں ہے. تو اس طرح کا کوئی ڈیفینس کرتے ہیں. تو میں پرائیویٹ چیٹ میں ایک لنک بھیج رہا ہوں، آپ اس کو، ایک آرٹیکل ہے نیوز کا، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی، میں اس کو شیئر کرتا ہوں. یہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں انگلش میں ہی پھر؟ چلیں کر دیں، میرے پاس یہاں پہ ٹرکش میں کھلا ہوا ہے، میں یہاں سے کر دوں گا، پڑھ لوں گا. اچھا، میں نے پتہ نہیں آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے. اگر کوئی میرے خیال سے 50-60 ملک ہوں گے اسلامک ملک، مسلم ملک ہوں گے. یہ جو پیٹرول رچ ملک ہیں ان کو نکال کے میرے خیال سے ٹرکی ہی ایک ایسی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ویسٹرنائز وغیرہ ہوا ہے، اور اس کی تھوڑی سی وہ ہے، یعنی سچویشن تھوڑی بیٹر ہے. اسی طرح ہے نا؟ اسی طرح بالکل. ہاں. اور ٹرکی میں 100 اور بھی اتھا ترک آ جائیں، لیکن جب تک ترکی میں اسلام ہوگا نا، تو ترکی کا بھی مسئلہ وہی ہوگا، دوسرے اسلامی ملکوں جیسا ہوگا. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی بہت زیادہ جاہل ہے، اس طرح ایجوکیشن وغیرہ نہیں ہے، تو لوگ اس طرح کی الٹی پلٹی چیزوں پہ وہ کیا کہتے ہیں نا، یقین رکھ کے تو مولویوں کے پاس اور پیروں کے پاس اس طرح چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے جی ویسٹرنائزڈ ٹرکی، استنبول کا واقعہ ہے. یہ تھوڑا پرانا ہے، نیا واقعہ نہیں ہے. اب یہ جو بندے کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ ہے عاشق رسول ہے، خبیث کا بچہ. اچھا، یہ آپ کو اگر استنبول آئے نا، تو استنبول میں ایک یونیورسٹی ہے، استنبول یونیورسٹی. وہ بہت پرانی ہے، کچھ 400-500 سال پرانی یونیورسٹی ہے، اور اتنی بڑی ہے نا کہ آپ اس کو منی سٹی کہہ سکتے ہیں. اور اس یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو الہیات کہتے ہیں، یعنی اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی یا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تھیولوجی، الہیات کا ایگزیکٹ انگلش میننگ جو ہے وہ تھیولوجی ہے. ہاں، اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ ہے، یہ استنبول یونیورسٹی سے باقاعدہ اس نے ڈگری لی ہوئی ہے، یعنی یہ ہاں، یہ ہمارے ملوں جیسا وہ مدرسے کا وہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے. اور اب یہ بندے کی سٹوری، اچھا، پاکستان میں وہ جو نقش بندی کوئی اس طرح کی ٹائپ کی کوئی جماعت ہے، اسلامی جماعت؟ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے وہ پیر فقیری کا. ہاں، پیر فقیری کا. اب یہ جو بندہ ہے، یہ ترکی میں بھی نقش بندی ایک اس کو ٹرکش میں کہتے ہیں تاریکات. تو یہ نقش بندی تاریکات کا وہ ہے، یعنی ایک بندہ ہے، مولوی ہے. تو یہ بندہ بہت اچھا، اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہوا ہے، اپنی الہیات کے ڈپارٹمنٹ سے ٹاپ کیا ہوا ہے اس بندے نے. تو چلو ٹھیک ہے، اب میں اس کی سٹوری کی طرف آ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے جو وہ ہے. اب یہ بندہ تو پوری اس نے وہ کی ہوئی ہے، ایجوکیشن لی ہوئی یونیورسٹی کی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ یہ بندہ یعنی اسلام کو یوز کر رہا ہے. اچھا، اب یہ بندہ نقش بندی سے ہے پڑھا، تو یہ کافی پرانی خبر ہے، ابھی نئی نہیں ہے. تو ایک سیکنڈ مجھے دیں. تو یہ پھر میں نے بتا دیا. اس نے پھر اپنی ٹرکش میں اس کو کہتے ہیں درگاہ. تو اس نے اپنی ایک درگاہ سٹارٹ کی، اور اس کے کافی سارے مرید وغیرہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. لیکن اس کی ایک شرط کیا ہوا، اب یہ پڑھا لکھا بندہ ہے نا، تو اس کی شرط پتہ کیا ہوتی تھی؟ یعنی جو مثلا جن کی نوکری نہیں لگ رہی، جن کی فیملی میں اس طرح کے وہ سائیکولوجیکل جس کے پرابلمز ہوتے ہیں نا، یہ بندے آتے تھے ان کے پاس، ان کو اس طرح ٹیکل کرتا تھا. ان کو، ان بندوں کو اپنا مرید بناتا تھا، بندے یا عورتوں کو بناتا تھا جن کو واقعی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی تھی. بجائے اس کے کہ اس ملا کے پاس جائیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ، یعنی اب ان کی فیملیز کا بھی وہ ہے، قصور ہے نا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. وہ یعنی اس طرح جو پاکستان میں ہوتا ہے نا، پیر مرودے کے پاس تعویذ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ اس بندے کے پاس آتے تھے. لیکن ان کے واقعی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے تھے ان بندے یا ان عورتوں کے. تو جب یہ آتا تھا نا، تو
یہ جو نا اپنے جال میں نا یعنی وہ اس کے لیے بہت اچھے شکار بن جاتے تھے کیونکہ آلریڈی ان کے جو کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلم تو ہے. اب پتہ کیا کرتا تھا, پیسے وغیرہ ان سے کر لینا اس طرح, یہ چیزیں لے کر اس پہ میں جاتا ہی نہیں ہوں. اب یہ کیا کرتا تھا, اس نے اپنے, اب میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں پلیز میری, اب میں کیسے کروں, یہ جو اپنی اس کی جو تلوار ہوتی تھی نا, یہ جو نقش بندی کا سلسلہ ہے, نقش بندی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک لیولز ہوتی ہیں, پہلا لیول, دوسرا لیول, تیسرا لیول. جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ نقش بندی کے ساتھ آپ اٹیچ رہتے ہیں, جیسے جیسے آپ جاتے ہیں درگاہ پہ جاتے ہیں ذکر وغیرہ کرتے ہیں نا, تو آپ کے لیولز انکریز ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ 6 ماہ میں آپ پہلے لیول پہ چلے گئے, 1 سال میں دوسرے, اور اس طرح سو آن. تو جیسے جیسے بندے آتے تھے نا پہلے دوسرے لیول کے بعد, اب اس بندے نے ایک کمرے کا نام رکھا ہوا تھا, اس کو سر اودا سے کہتے ہیں ٹرکش میں, اور اس کی اردو ہوگی پوشیدہ اودا اور پوشیدہ کمرہ. پوشیدہ کمرہ میں جیسے ہی جو بندے 1-2 لیول کرتے تھے نا, پاس کرتے تھے, یہ ان کو ادھر لے کے چلا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی یہ 6-7 ماہ سے 8 ماہ سے بندہ یا عورت یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس ٹائپ کا ہے, تو اس کو پھر اپنے پوشیدہ کمرے میں لے کے جاتا تھا. اب یار میں کیسے اس کو, یہ پتہ کیا کرتا تھا, ان سے اورل سیکس کرواتا تھا, یعنی اپنی تلوار ان کے منہ میں, اپنی تلوار ان کے منہ میں دیتا تھا. اور جب یہ ریلیز ہوتا تھا نا, ٹرکش میں بہت اتنی کامیڈی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ ریلیز ہوتا تھا نا, اس کو پتہ ہے اس نے نام کیا رکھا ہوا تھا اس کا, ادھر اس خبر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, نور چشمے سی. نور تو اردو میں ہے ہی, روشنی کو کہتے ہیں نا, نور چشمے سی. چشمے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو دریا, ندی یا سٹریم وغیرہ نہیں ہوتی ٹرکش. ہاں اچھا, چشمہ ہے اردو میں. چشمہ اردو کا لفظ ہے نا, چشمہ سپرنگ کو کہتے ہیں نا اردو میں. اچھا وہ گوگل تو نہیں کہتے؟ نہیں, وہ اس کو بھی کہتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر ٹرکش میں پڑھا, اس کو اس نے نام دیا ہوا تھا نور چشمے سے. اچھا زبردست, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے اس کا نام رکھا ہوا تھا نور چشمہ, یعنی ٹرکش میں اس کو کہتے ہیں نور چشمے سی. اس خبر میں باقاعدہ ابھی کسی ملے یا کسی ہمارے وہ مومن بھائی کو اگر اعتراض ہو تو میں لنک شیئر کر دیتا ہوں, اس میں جا کے ڈھونڈ لیں, نور چشمے سے اس بندے نے. اور اس بابے کا جو ہے نا نام ہی نور چشمے جی بابا, یعنی نور چشمے والا بابا. اس طرح disciples giving, سنا صحیح, it was the disciples giving blow job to the sheikh and swallowing his semen. The sheikh said that his genitalia was a fountain of light and he had sexual intercourse with all his followers, men and women. They called it subordinate. تو اب لگا لیں گے الو کا پٹھا, الو کے پٹھے, اس بلو جاب دینے کے بعد اس کا کھا رہے تھے بندے کا عورت, دونوں سے کرا رہا تھا یار, دونوں سے کرا رہا, پیٹنے کا مقام ہے کہ بندوں سے بھی کرا رہا تھا, دونوں سے کرا رہا. یہ تو جہاد اورل, کسی نے ادھر نام دے دیا نیچے, مہیپال کھٹانا نے کہہ دیا جہاد اورل کرا. اچھا میرا پوائنٹ پتہ ہے یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح ہے یار, یہ چیز ہو رہی ہے, یہ چیز استنبول میں ہو رہی ہے, اور استنبول ایک یورپ کا شہر ہے, اور آپ اگر استنبول میں آئیں تو ٹھیک ہے جو بھی اسلام وغیرہ اور یہ مسجدیں وغیرہ, لیکن یورپ اصل میں, استنبول اصل میں ایک اچھا خاصا ڈیولپ سٹی ہے پاکستان, کافی صاف ستھرا, یعنی کافی ویل سیولائز سٹی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہی اسلام, یعنی اسلام نے ایسے سٹی میں ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے کہ وہ جی ان کو, اس بندے کو بلو جابز دے رہے ہیں, اور جیسے وہ ریلیز ہوتا ہے تو وہ, اب ان کو اس نے ایسا, وہ تھوڑے سے ٹھیک ہے ان کے سائیکولوجیکل پرابلم تھے, لیکن اس بندے نے ان کو ایسا وہ کیا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, یقین دلا دیا تھا کہ بھئی اگر آپ نے لیول تیسرے پہ چوتھے جانا, چوتھے سے 5ویں لیول پہ جانا ہے تو آپ کو وہ نور چشمے کو کرنا ہی پڑے گا. نور چشمے کا, نور چشمے میں چشمہ کھانا ہی پڑے گا, نور چشمے کی گلاس. ہاں یار صحیح ہے یار. ویسے تو آلریڈی میرے خیال ہے آپ نے انگلش میں پڑھ لیا ہوگا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ میں آگے کوئی ایکسپلین کروں. تو میرا یہ تھا کہ بھی یہ
یہ اسلام میں یہ جو گند ہے نا یہ مولوی اپنی طرف سے لے کے نہیں آتے. وہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ جو حدیث قرآن پڑھ کے لونڈیاں پڑھ کے اور اس طرح پڑھ کے ان کا دماغ اسی طرح ہوتا ہے. یعنی وہ کہاں سے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی یہ جو سیکشل جو فرسٹریشن ہم کہتے ہیں اس کا سورس تو وہ اسلام ہی ہے نا, چاہے آپ کا اسلام جتنا اچھا ہو یا برا ہو, ہم اس کو نہیں کہتے, لیکن اس کا سورس وہی اسلام ہی ہے. اب ٹرکی میں دیکھ لے, اس کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے سوشل ایشوز وغیرہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, لوگ ڈفرینٹ ہے, زبان ڈفرینٹ ہے, لیکن ایک کامن چیز ہے, کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اب یہ بندہ مجھے آ کے کوئی مومن بتائے, یہ بندہ جاہل تو نہیں ہے, اس بندے نے یونیورسٹی ٹاپ کی ہوئی ہے, اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. بس یہی ہے نا کہ مولوی سے تو آپ رہ لیں گے محفوظ, مولوی کے نفس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. یہ مولویوں نے یہ لوگوں کو پہلے تو وہ جہاد بل تشریف سکھا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اب انہوں نے جہاد بل اورل بھی, جہاد بل ماؤتھ بھی سکھا دیا. یہ اچھا, میں جی زبانی کلامی جہاد ہے یہ. اس کے انگلش میں بھی آرٹیکل ہے, میں چیٹ میں ڈال دوں گا, اس کی ٹرکش ڈال دوں گا, اگر آپ اس کو نا گوگل کریں نا تو اس کے انگلش میں بھی باقاعدہ اس پہ پیپرز لکھے ہوئے ہیں. ٹرکی میں یونیورسٹیز کے کافی یہ جو الہیات کی وہ ڈپارٹمنٹ تھا نا, 1-2 پیپرز لکھے ہوئے ہیں اور انگلش میں ہے. وہ جا کے اگر ہمارے مومنین بھائی چاہیں تو وہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. نور کے چشمے سے جو ہے نا فیض یاب ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ویسے چاہیں تو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کی دیکھا دیکھی نا پاکستان میں بھی 1-2 نے شروع کر دینا ہے. پاکستان کے مولوی جو ہے نا وہ تو جلال الدین رومی سے آ رہے ہیں نا. پاکستان میں جلال الدین رومی تھا تب تو انڈیا میں اسلام نہیں تھا نا, تو وہ پاکستانی جو مولوی تھے اسی سینٹرل ایشیا سے, یعنی اسلام پھیلا نا پاکستان میں, عربی نہیں لے کے آئے. تو یہ سینٹرل ایشین وغیرہ یہ ترک وغیرہ یہ ان کی کافی پرانی کلچر چلا آ رہا ہے, اور یہ اس کو وہ غلط نہیں سمجھتے, اور میں بھی غلط نہیں سمجھتا. جب 1-2 ایڈلٹس ان کے آپس میں وہ ہے کیا کہتے ہیں کنسنٹ ہے پڑا, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتا, اس کو لیگلائز کیوں نہیں کر رہے؟ چلے خیر. اچھا, میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا, وہ ہے اسپیس کے بارے میں. تو میں نے ابھی آپ کی وہ جو یونیورس فرام نتھنگ ہے نا, ابھی میں نے دیکھنے کی چانس ہوا ہے. تو آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسپیس ایکسپینڈ ہوتا ہے نا, یعنی یہ 2 گلیکسیز جو ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ نہیں کر رہی, کیا کہتے ہیں ٹریول نہیں کر رہی, ہاں ٹریول نہیں کر رہی, لیکن وہ کر رہے ہیں, یعنی ان کے درمیان کا جو اسپیس ہے نا وہ ٹریول کر رہا ہے. تو یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کاغذ, یعنی وہ جو پلاسٹک کا کاغذ پہ اگر 2 نقطے لگائے اور اگر ہم اس کو کھینچے تو نقطے تو وہیں پہ ہے, لیکن ان کے درمیان کی وہ جو ہے یعنی فاصلہ جو ہے وہ بڑھ گیا. لیکن ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی چھوٹی سی گلیکسی ہے, وہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں سب سے قریب ہے, لیکن وہ بہت چھوٹی ہے. جو ہمارے سے سب سے قریب والی جو گلیکسی ہے میرے خیال سے کوئی 2 ملین ایئرز کے فاصلے پہ ہے, لائٹ ایئر کے فاصلے پہ ہے, وہ ہے اینڈرومیڈا گلیکسی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کے 2 ملین ایئر میں یہ آپس میں کولائڈ ہو جائیں گے دونوں, ہماری گلیکسی اور وہ اینڈرومیڈا. تو جب اسپیس ہی ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو یہ دونوں گلیکسیز آپس میں کیسے کولائڈ ہو سکتی ہے, میں نے یہ پوچھنا تھا. دیکھیں گریوٹی کے جو کنٹرول کے اندر جگہ ہے نا, وہ ہمارے لوکل کلسٹر کی جو گیلیکسیز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہی آ رہی ہیں. لوکل کلسٹر ہے نا, لوکل کلسٹر میں 25-30 گیلیکسیز ہیں, جس میں سب سے بڑی اینڈرومیڈا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہماری ملکی وے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مزید گیلیکسیز ہیں, یہ ساری ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہیں, اور آج سے 5-7 بلین ایئرز بعد یہ سب مل کے ایک بہت بڑی گیلیکسی بنا دیں گے. مگر باقی جتنی بھی گیلیکسیز ہیں وہ ہم سے دور جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کاسمک ایکسپینشن جو ہے وہ ایک جس کو لوکل گیلیکٹک نیبرہڈ ہے نا اس پہ اپلائی نہیں ہوتی, ایک خاص حد سے دور والی جو گیلیکسیز ہیں ان پہ اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پھر ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کلسٹرز ہوتے ہیں گلیکسیز کے, وہ یعنی اگر آپ اس کو بگر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ کلسٹرز یعنی یونیورس میں جو ہوتے ہیں وہ ایک باڈی کی طرح
बिहेव करते हैं, ऐसी है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर बाकी के जो है वो दूसरी बॉडी के अंदर समझ लेंगे आप वो। हाँ, वो जो तो जो हमारा जो विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, ठीक है। तो जो लोकल ग्रुप है हमारा, ये काफी सारी गैलेक्सीज हैं, ये इनका ग्रुप है। इसके अंदर गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, बाकी इससे बाहर जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। समझ गए? अच्छा, हाँ फिर ठीक हो ठीक, गया। चलें, ठीक है जी, थैंक यू। चले, बड़ी मेहरबानी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।